برکت نام سے، جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے، جو کالی رات میں چلنے والی کالی چونٹی کو بھی دیکھ رہا ہے، اس کی ہر ضرورت کو جانتا ہے۔ موضوع زیر بحث پاکستان میری پہچان۔ جناب اسد اس موضوع پر لکھنے بیٹھا تو میری نظروں کے سامنے 22 مارچ 1940 کا وہ دن محو رقص ہو گیا۔ علی وقار کے وہ دن جب میں نے سانس لینے کی کوشش کی تو میری سانسیں اکھڑنے لگیں، اور علی وقار ایسا لگا کہ ظلم و ستم اور بربریت نے میرے جسم کے اور میرے جسم میں موجود میری روح کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ علی وقار میں نا امید ہو چکا تھا، لیکن پھر اگلے ہی روز 23 مارچ 1940 کا وہ سورج بھی طلوع ہوتا ہے جو یزیدیت کو حسینیت کا پیغام سناتا ہے اور مسلمانوں کو پکار کر کہتا ہے، ارے مسلمانوں، نا امید مت ہونا کہ اب جو بنے گا وہ تمہاری پہچان ہوگا، اب جو بنے گا وہ تمہارا ایمان ہوگا، اب جو بنے گا وہ تیرا، وہ میرا، وہ ہم سب کا پاکستان ہوگا۔ ہاں جی وقار، اب جو بنے گا وہ ہم سب کا پاکستان ہوگا۔ اور جی وقار، اس کے بعد ہندوستان کے کونے کونے اور نگر نگر سے آزادی کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، ہر انسان کے منہ پر آزادی کا نعرہ ہوتا ہے کہ حق ہے ہمارا آزادی، ہم لے کے رہیں گے آزادی، تو کیسے نہ دے گا آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی۔ اور جناب اسد ٹھیک 7 سال کے بعد یہ آزادی کے متوالے ہندوستان کا سینہ چیر کر پاکستان کو دنیا کے نقشے قدم پر ابھار دیتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے خدا میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی مجال نہ ہو۔ علی وقار میری نظروں کے سامنے 2 نومبر کا وہ سورج بھی محو رقص ہے کہ جب زندہ دلوں کے شہر لاہور میں وطن عزیز کی شان و شوکت پر ایک تقریب جاری تھی کہ یکدم خدا کے دشمن نے خدا کا نام لے کر خدا کے بندوں کو دھماکے سے اڑا دیا۔ علی وقار ہر سو انسانی عذاب بکھرے پڑے نظر آئے، وہاں موجود لوگوں کا لہو اس سبز ہلالی پرچم پر بھی پڑا کہ جسے ابھی ابھی عزت و احترام کے ساتھ اتارا گیا تھا، وہاں موجود لوگوں کا لہو یزیدیت کو حسینیت کا پیغام سنا رہا تھا کہ 2 نومبر کا سورج اپنے ساتھ فضا کو سوگوار کیے غروب ہو جاتا ہے۔ لیکن جناب اسد اگلے ٹھیک 24 گھنٹوں کے بعد یہ دنیا وہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے کہ جس جگہ کی بو خون سے رچی بچی تھی، ٹھیک اسی جگہ پر وہی شہری پھر سے اکٹھے ہوتے ہیں اور پاکستان زندہ باد، جیوے جیوے پاکستان کے نعرے لگاتے ہیں اور دشمنان وطن کو یہ نوید دیتے ہیں کہ خونے دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، خونے دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی۔ ہاں جی وقار میری پہچان پاکستان ہے کہ میں میجر عزیز بھٹی بن جاتا ہوں اور لاہور میں شام 4 بجے کی چائے پینے والوں کے ارادوں کو زمین بوس کر دیتا ہوں۔ ہاں میری پہچان پاکستان ہے کہ میں راشد منہاج بن کر دشمن کے طیاروں کا رخ موڑ دیتا ہوں۔ ہاں میری پہچان پاکستان ہے کہ میں MM عالم بن کر دشمن کے 1 منٹ میں 5 طیارے گرا کر ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیتا ہوں۔ ہاں میری پہچان پاکستان ہے کہ جب دشمن میرے وطن کی کلیوں کو مسلنے کی کوشش کرتا ہے نا تو میں قاضی بن جاتا ہوں اور دشمنان وطن کو للکارتا ہوں کہ ارے گولی ان بچوں پر کیا چلاتے ہو، گولی چلانی ہے تو مجھ پر چلاؤ۔ ہاں میری پہچان پاکستان ہے۔ علی وقار میں مقبول حسین بن جاتا ہوں کہ جب میرے ناخن اکھاڑ دیے جاتے ہیں، کہ جب میری زبان کاٹ دی جاتی ہے اور مجھے پاکستان مرد آباد کہنے پر مجبور کیا جاتا ہے تو میں اپنی کٹتی زبان کے بہتے لہو سے دیوارے زندان پر لکھ جاتا ہوں پاکستان زندہ باد، میرا ایمان پاکستان، میری شان پاکستان۔ علی وقار ہاں میں اسی پاکستان کا شہری ہوں۔ اور آخر میں اپنے تمام سامعین کو ایک نصیحت کرتا چلوں کہ پاؤں زخمی ہی صحیح ڈگمگاتے چلیں، پاؤں زخمی ہی صحیح ڈگمگاتے چلیں، راہ کے سنگو آہن کے ٹکراؤ سے اپنی زنجیر کو جگمگاتے چلو، روکشین کو بد کتنے کوہتا حقد سر پہ بادل لیے ہیں تہیا کیے بارش سحر کا ایک نئے کہر کا، میرے دیدہ برو میرے دانشورو اپنی تحریر سے اپنی تقدیر کو نقش کرتے چلو، تھام لو ایک دم یہ عصائے قلم، پھر ایک فرعون کیا لاکھ فرعون ہو ڈوب ہی جائیں گے ڈوب ہی جائیں گے۔
آپ کی سماعت ان کا بہت بہت شکریہ.